بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت ہم ندی بنگلہ فارسٹ انسپیکشن بنگلو ہے اور یہ پری پارٹیشن بنایا گیا تھا تو بالا کوٹ سے کوئی 1 گھنٹے کی مسافت پہ ہے. وہاں پہ بیٹھے ہیں اور میرے ساتھ فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے ایک بہترین اور کونا مشق جو آفیسر ہیں ریٹائرڈ کنزرویٹر آف فارسٹ جناب محمد شعیب صاحب موجود ہیں. ان سے کچھ گفتگو کرتے ہیں آج کے حوالے سے، فارسٹ کے حوالے سے، اور ایک یہاں پہ ایک تاریخی منڈل ٹریک جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہے ہمارے جو مختلف فارسٹ ہیں ان میں. اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں کہ یہ منڈل ٹریک کیا ہے، کہاں سے یہ سٹارٹ ہوا اور کن کن جگہوں پہ یہ موجود ہے. تو تھینک یو ویری مچ شعیب بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا اور آج اس خوبصورت جگہ پہ ہم موجود ہیں. تھوڑا سا منڈل ٹریک کے بارے میں بتائیے گا کہ یہ کیا ہے. تھینک یو ویری مچ جواد صاحب. یہ فارسٹ مینجمنٹ جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ اراؤنڈ 1 سینچری اولڈ ڈپارٹمنٹ ہے. برٹش ریجیم میں جب فارسٹ کی پرٹیکولرلی ورلڈ وار 2 میں جب یہ وارس تھی تو اس میں اسٹیم انجن کی ایجاد بھی ہو چکی تھی. اس سے پہلے 19 سینچری ہے ہی ٹیکنالوجی کی سینچری تھی، وہاں سے یہ ساری چیزیں چلی. تو فارسٹ کی ضرورت ان کو اس وقت ہی پڑی کہ جب انہوں نے ریلوے ٹریک بچھانے تھے اس کے لیے سلیپرس بھی چاہیے تھے اور انجن کے لیے فیول بھی چاہیے تھا. جس طرح چھانگا مانگا میں انہوں نے ایک آرٹیفیشیل وہ بھی تیار کی، ایک بڑے چنک میں پلانٹیشن کی اور ایک فارسٹ کھڑا کیا. یہ جتنے بھی فارسٹ تھے پرٹیکولرلی اگارہ میں یہ انیکسیسیبل بھی تھے اور میچور فارسٹ تھے. ان کی یوٹیلائزیشن کے لیے، ان کی ہارویسٹنگ کے لیے اور ان کی مینجمنٹ کی بھی ضرورت تھی اور ان کی ہارویسٹنگ کی بھی ضرورت تھی. یہ ماندروز کی جو آپ نے ذکر کیا ہے تو یہ ماندرو ایک واضح پرسن جو برٹشر تھا، اس نے یہ فارسٹ میں موو کرنے کے لیے، فارسٹ کی انسپیکشن اور مینجمنٹ کے لیے جو ٹریک ڈیولپ کیے ان کو اسی کے نام سے منسوخ کیا گیا جس کو ماندرو ٹریک کہتے ہیں. یہ برائڈل پاتھ کہلاتے ہیں فار دا ریزن کہ تاکہ ایک گھوڑا جو ہے وہ گھوڑ سوار اس پہ کمفرٹیبلی موو کر سکے ایک منزل سے دوسری منزل تک، دوسری سے تیسری منزل تک. تو یہ مری سے لے کر پھر یہ آپ کے سارے گلیات کے فارسٹ کو کروز کرتا ہوا اس میں سے گھومتا پھرتا وہاں سے آتا ہے. پھر یہ آ کر ہمارے ڈسٹرکٹ مانسیرا میں جتنے فارسٹ ہیں، ماسٹر ریزرو فارسٹ آپ لے لیں، اس طرف پنجول فارسٹ لے لیں، اس طرف کاغان کے جتنے فارسٹ ہیں ان میں سے یہ پھر ٹریول کرتا ہوا یہاں سے پھر اینڈ تک جاتا ہے کمان باغ تک. اس کو انہوں نے ایک بڑے خوبصورت گریڈینٹ پہ ڈیولپ کیا تھا کہ جو پیڈسٹرین ہے وہ بھی اگر اس میں پیدل بھی چلتا ہے تو اس کو تھکاوٹ نہ ہو، کمفرٹیبلی موو کر سکے، اور اگر گھوڑے کا سہارا لیتا ہے تو اس کے لیے بھی اس کو مشکل نہ ہو. اچھا، ایک چیز یہ کہ یہ ایک ہی اس میں نہیں آتا بلکہ یہ گھوڑا گلی سے سٹارٹ ہوتا ہے تو یہ پھر ڈگری بنگلہ اور پھر ٹھنڈانی سے آگے نیچے یہ ستو شتو ہو کے پھر بوئی والی سائڈ پہ جاتا ہے. ایگزیکٹلی، کیونکہ فارسٹ کا جو اسٹریچ ہے جدھر تک وہ فارسٹ اسٹریچ میں ایک گو میں پاتھ جا سکتا تھا وہاں تک وہ لے گئے، پھر دوسرے اسٹریچ میں دوسرا پاتھ لیا، دوسرا جو ہے وہ شنکیاری سے وہ پھر چلتا ہوا اس طرح ہوتا ہوا ہے جس میں یہ بھی شامل ہے. جس میں یہ بھی شامل ہے. ایگزیکٹلی. تو کوٹ سے شہید گلی، پھر نیچے آپ ندی جہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ندی سے پھر آپ آگے ٹریول کرتے ہیں تو شارام میں آپ چلے جاتے ہیں، مانشی ریزرو فارسٹ کا ایریا ہے. پھر وہاں سے آپ کروز کرتے ہوئے کروز کے لیے آپ پیدل چلتے ہیں تو آپ کمال باغ. یہ اس طرح بتایا گیا تھا کہ انٹرولس پہ کہ ایک انسان ایونلی کیا پاسبل ہے کتنا ٹریول کر سکتے ہیں دن میں. تو جتنی بھی ایک اس کا مسافت بنتی ہے 8 گھنٹے چلتا ہے، 7 گھنٹے چلتا ہے، تو اس کے بعد اس کو تھوڑا ریٹائر ہونے کی ضرورت ہے، سستانے کی بھی ضرورت ہے، اور اس کو مینجمنٹ اپنی جتنی بھی چیزیں دیکھتے ہیں اس کو بھی ریکارڈ کرنے کی ضرورت ہے. اسی لیے یہ فارسٹ انسپیکشن آرٹس بنائے گئے اسی فاصلے پہ تاکہ وہ وہاں پہ ریسٹ کرے، قیام کرے اور نیکسٹ ڈے فریش ہو کر اگلی منزل پہ جائے. اچھا، آپ چونکہ بڑا عرصہ آپ نے فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں گزارا اور فارسٹ کے حوالے سے جو عام لوگ ہیں ان کے نالج میں یہ چیزیں نہیں ہوتی کہ ہمارا کتنا
جو امپورٹنٹ ہے یہ فارسٹ اور اس میں کون کون سی اسپیشیز ہیں اور کون سی انڈینجر ہیں اور کیسے ہم اس کو پریزرو کر سکتے ہیں اور کیا اقدامات ابھی تک گورنمنٹ آف پاکستان ہے گورنمنٹ آف کے پی نے کیے ہیں کہ جو انڈینجر اسپیشیز ہیں یہ جو بہت ہی پرانے ہم نے دیکھا ہے کمال ون میں اور ایون ملکنڈی والی سائڈ پہ بھی کہ وہاں پہ کوئی 2000-2500 سال پرانے بھی درخت ہیں، تو اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا. یہ سر اس طرح ہے کہ فارسٹ جو ہیں یہ تو گرو کرتے رہے ہیں اپنی جتنی بھی وقت گزرا اس میں کہیں پہ ان کو کہیں نہ کہیں پہ جھٹکا لگتا رہا ہے آبادی کے بڑھنے سے کلائمیٹک کیٹاسٹرافی سے یا کس سے بھی اس سے ڈیفینیٹلی اس کو نقصان تو پہنچتا ہے. لیکن یہ جو فارسٹ اسپیشیز ہیں نارملی مکسڈ فارسٹ جسے ہم کہتے ہیں یا بایو ڈائیورسٹی برر ٹرم میں جب ہم بات کرتے ہیں تو فارسٹ بایو ڈائیورسٹی کنزرو کرنی اسی لیے ضروری ہے کہ مکسڈ ساری ایکو سسٹمز وہاں پہ موجود ہوں اور وہ یہ سارے اپنے انوائرمنٹ کے ساتھ اپنے اس پلانٹ کے ساتھ لینڈ کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں جب تو یہ پورا بایوسفیئر بنتا ہے. بایوسفیئر از اے براڈر ٹرم. تو ایک بایوسفیئر میں کئی ہو سکتی ہیں ایکو سسٹم ہو سکتے ہیں. تو اسپیشیز ایکسٹنکٹ تو میرے خیال میں میرے علم میں نہیں ہے کہ کوئی اسپیشی ان فارسٹ میں ایکسٹنکٹ ہوگی وہ انڈینجرڈ ضرور ہے. انڈینجرڈ میں جس کچھ اسپیشی پہ زیادہ پریشر پڑتا ہے تو وہ بھی زیادہ اوور ایکسپلائٹ ہوتی ہے ویسٹنگ اس کی زیادہ ہو تو وہ انڈینجرڈ ہو سکتی ہے اور ایکسٹنکٹ بھی ہو سکتی ہے اگر اس کی پروپیگیشن نہیں ہو رہی ویجیٹیٹو پروپیگیشن نہیں ہو رہی کوئی سیڈ کی پروپیگیشن نہیں ہو رہی یا نیچرلی جنریشن اس کی کہیں سیڈ اس کو نہیں ہوتا. یہاں پہ ایک اسپیشی ہے ٹیکسس بکیٹا جسے لوکل برنی کہتے ہیں انگلش میں اس کو لیو کہتے ہیں. یہ ابھی آلموسٹ ایکسٹنکٹ ہونے کے قریب ہے. یہ سیڈ اسپیشی یہ آپ کو نظر آئی ہے پائن نہیں ہے اس کی لیوز بھی اسی طرح جس طرح پائن ٹریز کے تو بڑی اولڈ کافی عمر کے اور سیدھا درخت آپ کو یہاں ملیں گے کبھی. اس کا پرابلم یہ ہے کہ یہ باقی اسپیشیز کا تو سیڈ کلیکشن کا ٹائم ہوتا ہے سیڈ کلیکٹ بھی ہو جاتا ہے اس کی اسٹوریج بھی ہو سکتی ہے فردر پروپیگیشن کے لیے نرسریز میں ریز بھی کیا جا سکتا ہے. نرسریز آپ نے دیکھی ہوگی کہاں پہ کافی بڑی بڑی نرسریز اسٹیبلشڈ رہی ماضی میں بھی آج بھی ہیں. یہ اس اسپیشی کا جو سیڈ ہے یہ تھوڑا سا ولنریبل ہوتا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ ڈیلیکیٹ قسم کا بیریز ٹائپ سیڈ ہوتا ہے اس کے ساتھ. اس کا کلیکشن کا ٹائم بھی تھوڑا ہے اور اس کو برڈز بھی کھا جاتے ہیں. پھر فردر اس کی کلیکشن کے بعد اس کی جو ہینڈلنگ ہے اس کی وائبلٹی برقرار رکھنی ہے وہ مشکل ہے. نرسری میں اس کی پروپیگیشن تھوڑی مشکل ہے. بہت مائنر اسکیل پہ اس کو ضرور نرسری میں ریز کیا گیا ہے لیکن اس طرح کامیاب نہیں. اس کے علاوہ اس میں مکس فارسٹ میں یہاں پہ والنٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ جس کو آس چیسٹنٹ کہتے ہیں لوکل بنکھور کہتے ہیں بڑا خوبصورت درخت ہے. جدھر جدھر بائسٹ زیادہ ہے فارسٹ میں الانگ دا ریوائنس یا اسٹریمس اور وہاں پہ یہ والے ٹریز گرو کرتے ہیں. ایسر اسپیشیز ہیں جنیپل جسے آپ کہہ سکتے ہیں. سملرلی سو مینی ادر فارسٹ ایسوسیٹس ہیں یہ پراڈلی جو فارسٹ ملٹی اسٹوری ہو گراؤنڈ فلور سیکولنٹ پلانٹس بھی ہوں جس میں بہت زیادہ بوٹینیکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ میڈیسنل پلانٹس بھی ہیں. پھر اس سے اوپر آپ اٹھتے ہیں تو بشز ہیں جس طرح آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہیں. یہ ویبرنم نروسو میں ایک بڑی پرامیننٹ یہاں پہ پش ہے جس کو لوکل زبان میں کچھ کہتے ہیں جس کے ساتھ بھی سبل کی طرح بربیرس کی طرح فروٹ لگتا ہے. ایڈیبل فروٹ ہے لوگ کھاتے بھی اس کو. تو یہ جو گیر ہے زیادہ تھک فارسٹ میں زیادہ اس کے نیچے شیڈ بھی اس کو ملتا ہے پروٹیکشن بھی ملتی ہے اور اس کو کھاتا بھی. تو یہ ہے. پھر اس سے اوپر آپ اٹھتے ہیں تو پھر آپ کو جو بڑے پروڈکٹیو فارسٹ آپ کو نظر آتا ہے پائن ٹریز ہیں یا تیسرے براڈلی ان کی اسپیشیز آپ کو نظر آتی ہے اولڈ اسٹیج میں. تو اس کے بعد پھر یہ بڑی ٹریز آپ پہ آ جاتی ہیں. ایک اور آخری کوشچن کہ یہ جو انسپیکشن بینگلور جن کو بھی ہم ساری پروٹیکٹیو سر یہ بیچ میں آپ نے کہا تھا کہ اس کی پروٹیکشن اور اس کی پروٹیکشن ریجیم اس کی یہی ہے کہ گورنمنٹ نے ایک بڑا اچھا احسن قدم اٹھایا تھا کہ یہ کیونکہ ہمارے فارسٹ جو ہیں بڑے میگر ہیں کم ہیں ایز کمپیئر ٹو آر پاپولیشن. یہ اس کی جو نیڈ ہے اس کو تو میٹ آؤٹ نہیں کر سکتے پوری. تو امپورٹ کو انہوں نے انکریج کیا تھا. امپورٹ انکریج کرنے کا مقصد یہی تھا. ظاہر ہے کہ وہ ہے تو کنٹرڈکشن ہے جو لوکل ٹمبر انویسٹرز ہیں یا ٹمبر بزنس کے لوگ ہیں ان کے جو بینیفٹس ہیں اس کے ساتھ یہ کنٹرڈکٹری ہے.
لیکن جب ٹمبر باہر سے آنی شروع ہوئی تو اس پہ بڑا فرق پڑا تھا، کیونکہ جب آپ کی یوٹیلائزیشن ایک ریزنیبل ریٹس پہ آپ کو میٹ آؤٹ ہو رہی ہے، کمپیریٹیولی ٹمبر بھی آپ کو برابر مل رہی ہے، نیڈ کے مطابق مل رہی ہے، تو آپ کیوں اپنے فارسٹ پہ وہ کریں گے. اور اس پہ ٹائم کنزیومنگ پروسیس ہے، لاگنگ کرنی، فیرنگ، لاگنگ، کنورشن، ٹرانسپورٹیشن. تو ایک ریڈی میڈ چیز ہے ان کے پاس، ان کے ڈور اسٹیپ پہ قریب ترین مل رہی ہے. تو ایک تو یہ دیٹ واز گڈ. اور however آپ اگر یہ کہیں کہ فارسٹ کو ہم لاک کر دیں، بند کر دیں، ہارویسٹنگ اس کی نہ ہو، تو یہ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ یہ اس نے گرو کرنا ہے، میچور ہونا ہے ٹری نے، الٹیمیٹلی اس کی کوالٹی بھی ڈکلائن کرتی ہے. ایجنگ پروسیس تو ہر بایو چیز کی ہونی ہے، زندہ چیز کی. تو یہ ہے کہ اس کے جو سسٹمز ہیں جتنے بھی ہارویسٹنگ کے، اس کے SOPs اگر فالو کی جائیں اور مارکیٹ کو اگر اس کی ٹمبر دی جائے تو اٹ از گڈ. کیونکہ جب آپ جینوئنلی کسی کو یہ چیز نہیں دیں گے تو پھر وہ اللیگل چیز سے زیادہ نقصان کرے گا. ماضی میں جو مینجمنٹ دین رہا ہے اس کو کاؤنٹر پروڈکٹیو رہا ہے، اس کا ایسا فائدہ نہیں ہوا بلکہ نقصان ہوا. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ کا. آپ نے بڑی اچھی انسائٹ ہمیں فراہم کی، اور امید ہے کہ کوئی ایک نیکسٹ کسی انشاءاللہ اس پہ بھی ہم بیٹھیں گے اور ضرور کریں گے. ویری مچ، بہت ان شاء اللہ. آپ کا بہت شکریہ.